بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سلسلہ امامت کی 7ویں مقدس کڑی ہیں۔ آپ کے والد ماجد امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت بی بی حمیدہ خاتون سلام اللہ ہے۔ بی بی حمیدہ سلام اللہ کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بی بی حمیدہ خاتون دنیا میں حمیدہ اور آخرت میں محمودہ ہیں۔ امام محمد باقر اپنے آباء و اجداد کی طرح جملہ صفات حسنہ کے مرہون تھے۔ وقت کے ظالم بادشاہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے پر پابندی لگا دی اور سادات پر ظلم و ستم کرنے لگے۔ امام علی کے ماننے والوں کو قتل کرنے لگے، ان پر ظلم کرنے لگے۔ ان ظالم بادشاہوں نے چاہا کہ عرب کی سرزمین سے آل علی علیہ السلام اور آل فاطمہ سلام اللہ کا نام مٹ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہیں اس کو مٹا دیں اور جسے چاہیں آباد کر دیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد سادات پر ظلم اور ستم بڑھ گیا۔ بہت سے سادات عرب کی سرزمین چھوڑ کر دوسرے شہروں میں آباد ہونے لگے۔ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مسلسل قید میں رکھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے اور دوسرے قید خانے سے تیسرے قید خانے میں مسلسل رکھا گیا۔ بہت سے ماننے والوں کے اصرار پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید سے رہا ہو گئے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید سے رہا ہو کر ابھی گھر آئے ہی تھے کہ وقت کے جابر سپاہی پھر باہر آ گئے اور ان میں سے ایک سپاہی آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ بادشاہ کا حکم ہے کہ موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید کر لیا جائے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہ سن کر گھر سے باہر آئے اور فرمانے لگے، اے ظالم بادشاہ کے ظالم سپاہیوں، میں تمہارے رسول کی اولاد ہوں۔ میں بہت عرصے بعد اپنے گھر آیا ہوں اور مجھے علم ہے اب کہ جو میں قید کو جاؤں گا تو واپس نہیں آؤں گا۔ میری 18 بیٹیاں ہیں، مجھے ایک رات گھر پر رہنے دو۔ سپاہی نے گستاخانہ لہجے میں کہا، ہم تمہیں قید کرنے آئے ہیں، مہلت دینے نہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بہت اصرار پر ان سپاہیوں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر کوئی تمہاری ضمانت دے گا تو ہم تمہیں ایک رات کی مہلت دے دیں گے۔ کوئی بھی مسلمان ظالم سپاہیوں کے آگے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ضمانت نہ دے پایا۔ اچانک ہجوم سے ایک کافر سامنے آیا اور اس نے سپاہی سے کہا، امام کا ضامن میں بنتا ہوں، ان کو ایک رات کی مہلت دے دو۔ سپاہی نے کہا، جب ان مسلمانوں میں سے کوئی ضمانت نہیں دے رہا تو تم امام کی ضمانت کیوں دے رہے ہو، جبکہ تم تو کافر ہو؟ کافر نے کہا، میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھر کے ساتھ رہتا ہوں، میری اور ان کے گھر کی دیوار ایک ہے، مجھے آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ امام کی 18 بیٹیاں ہیں۔ ان کے گھر سے کبھی میں نے کسی عورت کی آواز نہیں سنی۔ ان کی شرافت کو سلام ہے، ان کی عظمت کو سلام ہے، ان کی گھر کی عورتوں کو سلام ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسا عزت دار انسان نہیں دیکھا۔ اگر مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو میں اسلام قبول کرتا ہوں آج سے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ضامن بنتا ہوں۔ یہ سن کر سپاہیوں نے امام کو ایک رات کی مہلت دے دی اور واپس چلے گئے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ساری رات عبادت میں گزاری اور صبح ہوتے ہی سپاہی امام کو قید کرنے کے لیے آ گئے۔ چنانچہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید کیا گیا اور 14 سال مسلسل قید میں رکھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ قید اتنی شدید تھی کہ نہ امام صحیح سے کھڑے ہو پاتے اور نہ ہی اس جگہ پر امام سے صحیح بیٹھا جاتا۔ 1 سال تک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بصرہ میں قید رہے۔ یہاں کا حاکم ہارون کا چچا عیسیٰ بن جعفر تھا۔ ہارون نے اپنے چچا زاد کو خط لکھ کر کہا، امام کو قتل کر کے اس کے وجود کو سکون بخشا جائے۔ عیسیٰ بن جعفر نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا اور اس کے بعد ہارون کو جواب کے خط میں لکھا، میں نے اس عرصہ میں امام میں کوئی برائی نہیں دیکھی، وہ شب و روز عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور عوام اور حکومت کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں۔ ہارون کو جب یہ خط ملا تو اس نے فوراً امام کو بغداد بلا لیا۔ بغداد بلا کے اس نے امام کو قید کر دیا
اور ان کو قتل کرنے کا حکم ہارون نے سندی بن شہاد کے حوالے کر دیا۔ سندی بن شہاد نے کھانے میں زہر دے دیا اور امام نے اس کھانے کو کھانے سے پہلے فرمایا، مجھے کھانے میں زہر دیا گیا ہے، کل میرا جسم زرد ہو جائے گا اور دوسرے دن میرا جسم سیاہ ہو جائے گا اور اسی دن میری روح پرواز کرے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ کی وفات تاریخ میں 22 رجب المرجب 183 ہجری میں ہے۔ آپ کا روزہ مبارک کاظمین میں ہے۔ وفات کے بعد آپ کی لاش کو مزدوروں نے بغداد کے پل پر رکھ دیا اور نہایت توہین آمیز الفاظ استعمال کیے۔ اگرچہ لوگوں نے بادشاہ کے ظلم کی مذمت نہیں کی، تاہم ایک گروہ نے جس کا سردار سلیمان بن جعفر تھا، لاش مبارک ظالموں سے چھین کر غسل و کفن و تدفین کی رسم ادا کی۔